اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زیبا احمد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اسٹوری لے کے آئی ہوں۔ یہ اسٹوری ایک حافظہ عورت کی اسٹوری ہے جس کے شوہر نے خود بیان کی ہے۔ یہ اسٹوری بہت ہی دل دہلا دینے والی اسٹوری ہے۔ سچ میں دنیا میں کون نیک ہے کون گنہگار ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ کس کے کام اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے، کس کے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ بہت ہی دل دہلا دینے والی اسٹوری ہے۔ آئیے ہم اسے غور سے سنتے ہیں۔ میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہے، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات ہو گئی۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفان چلتے رہے۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قائم پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا، اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں
اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا، اس کا اس طرح خواب میں رونا مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی ہی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے تھے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زوروں شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنا مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا کافی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھپھو نے میری پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے
मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी एंड मेरी फुप्पो की बताई हुई बातों के जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी और मेरे आरामो सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफात पा गए थे। अपने अब्बा की वफात और अपनी बे औलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मेरी फुप्पो तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूँ जैसे ये सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फुप्पो को समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लगती थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फुप्पो ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज ही कब होती है। जिसका वक्त जब आ जाए उसे अल्लाह के पास लौटकर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की अब तक हालत और उस पर आया अजाब मुझे 10 जगह पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को